السلام علیکم علی بھائی، وعلیکم السلام. سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیں، حنفی امام کے پیچھے سجدہ صاحب کیسے ہوگا؟ حنفی امام جس طرح سجدہ صاحب کر رہے ہیں نا، اسی طرح کر لیں، آپ کا سجدہ صاحب ہو جائے گا. سجدہ صاحب کی اصل جو ہے وہ 2 سجدے نکالنا ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی کو اس طرح نماز میں غلطی یا وہم لگ جائے تو اینڈ پہ 2 سجدے کر لے. اگر تو نماز کی کمی ہوگی تو وہ پوری کر دیں گے، اور اگر نماز ٹھیک پڑی تھی تو وہ شیطان کو ذلیل کر دیں گے. سجدہ صاحب کی اصل ہے ہر نماز کے اینڈ پہ 2 سجدے نکالنا، وہ کسی بھی طریقے سے نکلتے ہوں. 4 طریقے تو میں نے بخاری مسلم سے اور ترمذی سے ثابت کیے تھے کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جائیں اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر 2 سلام، دونوں طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کیے جائیں، پھر بیٹھ کے ساتھ ہی 2 طرف سلام. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، دیٹس آل، اس کے بعد دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے وہ طریقے ہیں جو بخاری مسلم میں ہیں. تشہد پڑھنے والا بھی طریقہ ہے اس میں کہ دوبارہ سے پورا تشہد پڑھے اور پھر سلام پھیرے. جو حنفی کہتے ہیں نا، یہ طریقہ ابراہیم نخعی تابعی سے ثابت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے مکمل کرنا. لیکن وہ حنفی اس میں سے آدھی روایت لیتے ہیں، اس میں مکمل روایت یہ ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک طرف سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک طرف سلام ہے. جنازہ وہ پڑھتے ہیں ضعیف طریقے پہ اور یہ اس کو لیتے ہیں. لیکن یہ طریقہ بھی تابعی سے ہے، یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. اصل طریقے وہی 4 ہیں. سجدہ صاحب کے طریقے میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو موجود ہے. کیا ایک ایسا شخص جس کا نکاح ہو چکا ہے اور سسرال والے رخصتی پر راضی نہیں، جبکہ نکاح ولی کی اجازت سے ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھو آپ یہ کریں کہ اپنے گھر کے واش روم میں داخل ہوں، کنڈی لگائیں اور بلند آواز سے رونا شروع کر دیں، اور گھر والے دروازہ پیٹیں، آپ نے دروازہ کھولنا نہیں جب تک وہ توڑ نہ دیں، اور جب وہ توڑے نا تو پھر ان کو آپ نے یہی مسئلہ اپنا بتا دینا. میرے کو تو یہی جواب چاہیے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی نا میرے بھائی. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے جی نکاح ہو گیا تو اب رخصتی جلدی ہی ضروری ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 سال بعد نکاح کے رخصتی ہوئی ہے سیدہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا. تو 3 سال تو حضور نے بھی گیپ ڈال لیا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ گیپ نہیں ڈال سکتے، کوئی وجہ ہوگی نا. یہ تو جو رخصتی نہیں کر رہے ان سے پوچھیں اور آپ کے ماں باپ سے پوچھیں تو پھر پتہ چلے گا نا. یہ تو مقدمہ عدالت میں تو دونوں طرف کی رائے سنی جاتی ہے نا. اب آپ کا رونا میں سن لوں اور ان کی وجوہات سنوں ہی نا، تو پھر میں کیسے ڈیسیژن کر سکتا ہوں؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو لے کے کسی عالم دین جو آپ کے قریبی ان کے پاس لے جائیں، ان کو اپنا مقدمہ بتائیں، تو وہ پھر دونوں طرف کی رائے سنیں تو پھر کوئی فیصلہ کریں گے. باقی شرعی طور پہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، چاہے 10 سال بعد رخصتی ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ غسل کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر آپ کے پاس قرآن و سنت سے کیا دلیل ہے؟ وہ حدیث ہے نا جی، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ابو داؤد میں روایت موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. اس وجہ سے یہ دلیل ہے. اگرچہ اس میں بعض صحابہ کرام اس چیز کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ احتیاط والی چیز یہی ہے. میں جب اکیلا نماز پڑھتا ہوں تب رفع دان کر لیتا ہوں، لیکن مسجد گھر والوں کے سامنے عاشقان سے ان کے شر سے بچنے کے لیے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہوں. تو سر آپ خود عاشق بن جائیں نا. حیران کن بات ہے، جب تک یہ لوگ بریلوی ہوتے ہیں تو ٹوکے اٹھائی پھرتے ہیں، جب چینج ہوتے ہیں تو بزدل ہو جاتے ہیں. تو میں تو کہوں گا شیم آن یو کہ اب حسینی بنے نا. جب تک گمراہ تھے دلیری آسمانوں پہ تھی، ہدایت ملی ہے. جس طرح وہ منکرین زکوٰۃ کے ایشو میں جب حضرت ابو بکر نے گھونسا مارا تھا کہ عمر جب تک تو کافر تھا بڑا دلیر تھا، اسلام میں آگے بزدل ہو گیا کہ جتنے محاذوں پہ جنگ نہ کھولیں. تو میں بھی آپ کو وہی جواب دوں گا، دلیری دکھائیں. کچھ بھی نہیں ہوتا سر، اب کچھ بھی نہیں ہوتا. خواب برا دیکھیں تو صدقہ دے کر تعبیر بدل سکتی ہے؟ ہاں جی، بے فکر رہیں، کسی سے ذکر نہیں کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب برا خواب کوئی دیکھو تو لیفٹ پہ 3 دفعہ تھوک دو اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرو تو اس کی برائی ٹل جائے گی انشاءاللہ. سورہ یونس کی آیت مبارکہ کا ترجمہ: ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. جبکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مردے سنتے ہیں، زیارت کرنے والے کو پہچان لیتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ کس حدیث شریف میں جی؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں نا.
یہ ساری جعلی روایتیں ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے مردوں کو سلام کہنا ہے. وہ جو سننے والی بات ہے نا وہ بخاری مسلم ہے کہ جب آپ مردے کو دفنا کے جاتے ہیں وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے, وہ بھی اس کی حضرت میں اضافے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جدھر بھی مردے کے پاس جائیں گے تو وہ سنے گا, بالکل جعلی بات ہے. دوسری بات, مردے کے اگر بقول آپ کے وہ روایت ٹھیک بھی ہو تو وہ تو مردے کے پاس جانے سے ہوگا نا. مردے کو تو نہیں پتا کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں, ان کو تو چھوڑ دیں. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے, عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے. سارے غیب کا جاننے والا تو ہے, جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا, جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. جب عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد میرے ماننے والوں نے اتنے بڑے لیول کا شرک کر دیا, میں تو ان سے بری ہوں, تو سر بابے تو شاہی کوئی مر گئے بابے.